کہ جو دیکھے کہ جو صبح میں اٹھ کر خاکی پینٹ پہن کر لگ پھرایا موڈی بولتے تو میرا محبوب، جو نہیں چڈی یا پینٹ پہن کے لگ پھرایا موڈی اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ کیا کبھی دیکھے دنیا میں کسی ملک میں کہ اس ملک کے سپریم کورٹ کے ججز آ کر پریس کانفرنس کر کے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں کہ اور عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ جمہوریت کو بچا لو آپ، ہم بے بس ہیں۔ وزیر اعظم یہ آپ کے دور میں ہوا مسٹر موڈی، اور آپ سے میں وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی فیصلہ تو اللہ کرے گا، مگر جو تھوڑا بہت ناقص تجربہ ہے سیاست کا، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ چند مہینوں کا مہمان ہے موڈی، اس کے بعد ہمارے عظیم وطن عزیز ہندوستان کے اس عظیم وزارت عظمیٰ کے عہدے پر یہ دوبارہ وزیر اعظم نہیں بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہندوستان میں ایک نئی حکومت بنے گی، غیر کانگریسی اور غیر بی جے پی حکومت بنے گی۔ جو ہندوستان کے وزیر اعظم ہوتا ہے اس کو ہندوستان کی ڈائیورسٹی کو ماننا پڑے گا۔ مسلمان رہتے ہیں یا دلت رہتے ہیں، ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی رہتے ہیں، یہاں پر ٹرائبل آدیواسی رہتے ہیں، یہاں پر اس ملک کی زبانیں مختلف، ہزاروں کی تعداد میں زبانیں، ہزاروں کی تعداد میں کلچر، یہاں پر کئی مذہب کے ماننے والے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر شادی کرنے کا طریقہ بدل جاتا، مسلمانوں میں شادی کے طریقے الگ ہیں، ایسا ملک دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ مگر وزیر اعظم یہ جو بن چکے ہیں، کبھی اپنے آپ کو بولے کہ میں چائے والا ہوں، پھر اس کے بعد بولے کہ میں ماں گنگا کا بیٹا ہوں، اس کے بعد بولے کہ میں فقیر ہوں، نظر تو کبھی نہیں آتے، پھر فلاں ہوں، اب بنے چوکیدار۔ ارے کہے کا چوکیدار؟ آپ کبھی چوکیدار کو دیکھیں رات میں؟ آپ دیکھو بڑے بڑے لوگوں کے گھر میں بلڈنگوں میں چوکیدار رہتے، رات میں چوکیدار کیا کرتا معلوم آپ کو؟ بازو کی بلڈنگ کی چوکیدار کے میں بیٹھ کے چائے پیتے رہتا، ان کا بھی حال وہی ہے۔ ارے گھر کو دیکھو، گھر کی فکر نہیں، ٹرمپ کی فکر، چوکیدار۔ ارے کہاں کے چوکیدار کا وزیر اعظم تو بنو۔ اور اب نئی بات کر رہے ہیں، بہرحال اب یہ پہلا فیز کا الیکشن ہو جانے دیجئے، دوسرے مرحلے میں شروع کریں گے قبرستان شمشان کی زبان۔ مگر ہم کو اپنے حیدرآباد کو، امن کو برقرار رکھنا ہے۔ پچھلے 5 سال میں الحمدللہ حیدرآباد میں کوئی فساد نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین پوری بے باکی کے ساتھ عوام کے مسائل کو اٹھا رہی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک سروس مین کے کوارٹرز کا مسئلہ ہے، میں اور کوثر جا کر چیف سیکرٹری صاحب سے ملاقات کیے، نہ صرف محمدی لائن بلکہ ہمارے اے سی گارڈ، بینڈ لائن، مختلف جو 5-6 مقامات کا، وہ جو پہلے ہم نے جیو ایشو کروایا تھا جب راجشیکھر ریڈی چیف منسٹر تھے 2009 میں، انشاءاللہ تعالی وہی 2500 کی قیمت پر وہ پورے کوارٹرز ایگولائز ہوں گے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کیونکہ حکومت کا پہلے کا جیو ہے، انشاءاللہ بعد الیکشن کے وہ پورا بحال ہو جائے گا۔ میری آپ سے یہ بھی آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اسمبلی الیکشن میں نے آپ سے کہا تھا کہ پورے کاروان کے اسمبلی حلقے میں ہم کو نئی سیوریج لائن ڈالنا ہے۔ جب تک پورے کاروان کے اسمبلی حلقے میں نئی سیوریج لائن نہیں ڈالیں گے، سیوریج کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اس کا اسٹیمیٹ بھی بن چکا ہے۔ ہمارا اب کیا بولیے، قسمت بولیے، جو بھی بولیے کہ یہ ضابط اخلاق نافذ ہو گیا۔ بعد الیکشن کے انشاءاللہ تعالی میں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے ملوں گا اور مل کر اس سیوریج سسٹم کے وہ فائل کو منظور کروائیں گے تاکہ پورے کاروان میں اثر نو ایک نئی سیوریج لائن ڈالی جائے۔ میں آپ تمام سے بھی اپیل کر رہا ہوں جو حلقہ سکندرآباد میں رہتے ہیں، وہاں پر میری آپ سے گزارش ہے کہ وہاں پر ٹی آر ایس کو دیجئے۔ سکندرآباد سے بی جے پی کو ناکام کرنا ہے، بی جے پی کو شکست دینا ہے، اور کانگریس میں اب دم نہیں رہا، کانگریس میں اب کچھ دم نہیں رہا تلنگانہ میں۔ اسی لیے ہماری پوری کوشش یہ ہونا کہ تلنگانہ کی ترقی کے لیے پورے 16 سیٹ پر ٹی آر ایس کامیاب ہو، اور حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ تو آپ کی جماعت متاع عزیز کی ایک بے باک آواز ہے، اس پر آپ کو کامیاب اور کامران کرنا ہے۔ مجلس کے مخالفین بہت سازشیں کر رہے ہیں، گھر کے 4 دیواری میں ایئر کنڈیشن کمرہ کھول کے
ہاتھ میں بڑے بڑے کیا کیا کتے کا پیشاب ہوتا نہیں معلوم، وہ گلاس میں رہتا اور بولتے اب کے بار ہرا دیں گے، فلا کریں گے۔ بابو یہ حیدرآباد ہے، یہ حیدرآباد ہے، یہ گولکنڈہ کی سرزمین ہے، یہاں پر چپے چپے پر ہماری قربانیوں کی نشانیاں ہیں۔ ہم نے ہماری جماعت کا یہ 70 سال کا سفر کوئی چمن میں ٹہل کر نہیں کیا، ہمارے بزرگوں نے جدوجہد کی، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، ہمارے بزرگوں نے وہ برے مراحل سے گزر کر اس جماعت کو یہاں تک پہنچایا۔ یہ تم نہیں کر سکتے، تمہارا کام صرف ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر واہیات قسم کی گفتگو کرنا، تم کرتے رہو۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ 11 تاریخ کے دن اپنے ووٹ کا استعمال کریے، پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے، اپنی جماعت سے وابستگی کو اور مضبوط کریے۔ مجھے اور 2-3 جلسوں میں جانا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور کل صبح میں انشاءاللہ تعالی قلعہ گولکنڈہ فتح دروازہ